حضور میرا سوال ہے کہ when raising children in the West, how can we ensure that our children remain grateful while instilling in them the importance of maintaining a strong relationship with Allah? How can we teach them to grow with humility, gratitude, and a sense of responsibility towards Allah and humanity? بات یہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، اپنا نمونہ دکھاؤ بچوں کے سامنے، خود عبادت کر رہے ہو، خود نیک عمل ہوں، اور ان کو بتاؤ کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میرا مذہب یہ کہتا ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے اسلام کی، اور ہم احمدی مسلمان ہیں، ہمیں اس لیے ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا کہ یہ تعلیم جو لوگ بھول گئے ہیں ہم اس پہ عمل کریں۔ تو ان کے سامنے جب یہ باتیں ہوں گی اور کر رہے ہوگے، ریپیٹیڈلی باتیں کر رہے ہوگے، اور مختلف وقتوں میں ایک اپنی سٹنگ ہوگی بچوں کے ساتھ، اور صحیح طرح ایک اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ان سے انٹریکٹ کر رہے ہوگے، تو بچوں کو خود ہی خیال پیدا ہو جائے گا دین ہم نے سیکھنا ہے، دین ہماری پرائیورٹی ہے۔ یہ اور دوسرے یہ کو اچھے اخلاق کے بارے میں ان کو بتانا ہے کہ ہیوملٹی کیا چیز ہے، عاجزی کیا چیز ہے، شکر گزاری کیا چیز ہے۔ ہمیں سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کر دیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے ماں باپ کو پوری طرح اس کے لیے تیار کر دیا، ماں کو دودھ پلانے کے لیے مہیا کر دیا، باپ کو اس کی دوسرے ضروریات پوری کرنے کے لیے بنا دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے یہ ہمارے بہتری کے لیے بنایا ہے، اور بچپن سے ہمیں پالنے کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ بچپن سے ادھر ہوش جب آ جاتی ہے، 6-7 سال کی عمر کے بچے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، ان کے دماغوں میں ڈالو کہ یہ کیوں شکر گزاری ہونی چاہیے، کیوں گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ پھر ہماری ذمہ داریاں ہیں، جب اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہمارے پر ہے، ہمارے لیے یہ چیز دی، ہمیں ماں دی، باپ دیا، کھانا دیا، پڑھائی کا سامان دیا، ہم اسکول جاتے ہیں، ہمیں ریسورسز دیے، ہمیں ٹریول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی دے دی، ہمیں کھیلنے کے لیے موقع دے دیے، اور ہمیں یہاں سب کچھ مل رہا ہے سہولتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم شکر گزار بناتی ہیں، اور ہمیں اس بات کی ذمہ دار بناتی ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کیا ہے ہمارے پہ۔ اور دیکھو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کے نمونے ماں باپ کے اچھے ہوں گے سامنے، جو مثالیں سیٹ کر رہے ہوں گے ان کے سامنے، اسی سے ان کو سبق مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی سر۔ How do you see Ahmadiyyat adapting to changing societal norms and challenges? ہم نے تو دنیا کو ریفارم کرنا ہے، اور ہم نے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اور اسی لیے ہم آئے ہیں، اس لیے ہم اس میں ہوتا ہیں۔ تو ہم نے دنیا کو ریفارم کرنا ہے، نہ کہ دنیا کے پیچھے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت بڑے چیلنج ہیں، چھوٹی موٹی بات نہیں، میں نے تو آرام سے کہہ دی نا، لیکن اس کو عمل کرنا اس پہ بہت مشکل کام ہے آپ لوگوں کے لیے، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے۔ پھر ہر طرف سے ایسے باتیں نکل رہی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں غلط رنگ میں، ان سے بچنا اور اپنے بچوں کو بچانا ایک چیلنج ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، دعا کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا، بچوں کو دوست بنانا پڑے گا، کوئی دینا پڑے گا نا کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی۔ یہ تو نہیں آپ کہہ دیا تم نے یہ نہیں کرنا، تو کہے گا میں کیا کرنا ہے، اس کو بتاؤ پھر ہم نے یہ کرنا ہے، پھر اس کو لے کے جائیں باہر، ویکینڈ پہ لے کے جائیں یا چھٹی پہ لے کے جائیں، پھر اس کو دکھائیں نیچر کیا چیز ہے، نیچر کی بیوٹی کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، کس طرح اس نے پیدا کیا، جس طرح۔ تو ایک اور قسم کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے ان میں، بجائے یہ کہ ہر وقت انٹرنیٹ پہ اور فضول قسم کی گیموں پہ بیٹھ کے وقت ضائع کریں۔ پھر کھیلنا ہے تو آپ باہر فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، کچھ باسکٹ بال کھیلیں، کوئی کریں آؤٹ ڈور گیم کھیلیں، بجائے اس کے کہ اندر بیٹھ کے کھیل کے تو اپنی نظریں خراب کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ آپ لوگ بچوں کو بچانے کے لیے نا اپنے پروگرام، اچھا ہم مصروف ہیں، جو بچے لو آئی پیڈ لے لو، فون لے لو، تم دیکھتے رہو ہیں، اور وہ بچے کو آپ 5 سال کی عمر میں دے دیتے ہیں تو اس کو ایسے ہی ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ قربانی کرنی پڑے گی ماں باپ کو، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو چاہیے کہ قربانی کریں اور بچائیں ان چیزوں سے،
اس سے ایڈکشن سے بچوں کو.